السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک مہینہ نصیب کیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں بہت سارے خیر و برکات دے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کی خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحوں سے، ایک ایک پل سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ اسی مقصد کے تحت تاکہ ہمارا زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی طاعت میں، شریعت اسلامیہ کی جو معلومات اور معرفت ہوتی ہے اس میں گزرے، اسی مقصد کے تحت میں نے اس ماہ مبارک میں اس علمی دروس کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یقیناً شریعت اسلامیہ کے حوالے سے معرفت حاصل کرنا، اور خاص طور سے وہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی معرفت ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ پورا مہینہ اس سیشن میں جو 12:30 بجے انڈین وقت سے شروع ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس وقفے میں ایک مشہور کتاب، علمی دنیا کی ایک مشہور کتاب، کتاب التوحید کی شرح انشاءاللہ تعالی بہت ہی اختصار انداز میں انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ صرف طلبہ کے لیے خاص نہیں ہوگا بلکہ عامت الناس بھی اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب التوحید نامی جو کتاب ہے، یہ ایک ایسے عالم کی تصنیف ہے۔ ان کی کتاب کی مقبولیت عرب و عجم میں ہوئی، اور لوگوں نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کتاب کے مؤلف یا اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں، تحریر کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت ہی مدلل طریقے سے، بہت ہی اسلامی جو قرآنی جو نصوص ہوتے ہیں اس کی روشنی میں مسائل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر اسلامی مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہوتی ہے، اور خاص طور سے مبتدئین کے لیے، اور یہ کتاب ہے کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ایک سعودی عرب کے عالم دین تھے جن کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو اختصار کے ساتھ بہت ہی مدلل طریقے سے اس کتاب کو انہوں نے تالیف کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں اسی کتاب کی شرح اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ یہ میں نے بطور تمہید ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ اسی وقت 12:30 بجے انڈین وقت کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ سے اس کتاب کے ساتھ لائیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور لائیو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کسی بھی کہیں بھی رہے، کسی بھی گوشے میں رہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے میں اپنے مختصر انداز میں انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علمی شروحات ہیں، علماء کے جو شروحات ہیں، انہی کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کتاب کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تالیف کیا، اور اس کتاب
سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بسملہ کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں کہتے ہیں کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کی شروعات بسملہ کے ذریعے سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی شروعات کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز لکھنا شروع کرتے تھے تو ایسی صورت میں بسملہ کے ذریعے سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتابات کو، اپنے خطوط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرماتے تھے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اور ایسے ہی ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ایک عظیم کتاب ہے، جو تمام انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کی ہے۔ آپ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں دیکھ لیجئے، سورۃ التوبہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے اندر بسملہ کا ذکر ہے۔ تو ہو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اس سنت کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کی ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا نقطہ اس کتاب کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام کتاب التوحید رکھا۔ توحید یہ بہت ہی مشہور مصطلح ہے، آپ بارہا علماء سے، مبلغین سے، دعات سے آپ یہ کلمہ سنتے رہتے ہیں، خطبوں میں، دروس میں آپ سنتے رہتے ہیں، توحید توحید توحید۔ واقعتاً یہ عظیم کلمہ ہے، اور اسی توحید کی تحقیق کے لیے، اسی توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ ہم سب سے پہلے توحید کی تعریف کرتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ توحید، یہ جو عربی کلمہ ہے، اگر آپ اس کی تشریح عربی لغت میں تلاشیں گے تو ایسی صورت میں توحید یہ مصدر ہے فعل وحد یوحد کا، یہ عربی کلمہ ہے توحید، اور یہ توحید یہ مصدر ہوتا ہے فعل وحد یوحد کا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو منفرد کر دینا، کسی چیز کو تنہا کر دینا، ایک بنا دینا، یہ توحید کا نام ہے۔ یہ تو عربی معاجم میں، عربی لغت میں توحید کا معنی ہے۔ لیکن اگر ہم شرعی اصطلاح میں، شرعی زبان میں اگر ہم توحید کی تعریف تلاشتے ہیں تو ایسی صورت میں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک گرداننا۔ اذن توحید کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں تنہا جاننا۔ ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھیے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کے اندر جتنے بھی جو لوگ ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا ہے جب تک اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی مشیت شامل حال نہ رہے۔ یعنی توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ
اللہ رب العالمین کو رب کے اعتبار سے، مالک کے اعتبار سے، رازق کے اعتبار سے اور متصرف کے اعتبار سے ایک جاننا، اسی کا نام ربوبیت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں تنہا جاننا، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ اور تصور ہونا چاہیے، آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر مکمل طور سے، کلی طور سے صرف اللہ رب العالمین کو اختیار اور اتھارٹی حاصل ہے۔ اس کائنات میں چلتی جو ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز واقع نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل حال نہ ہو۔ یہ توحید، یہ ربوبیت کا معنی ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں تنہا جاننا، اور دوسرا نقطہ یہ کہا گیا کہ اس کی الوہیت میں۔ الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جملہ عبادات جو ہیں، وہ چیزیں جس کو ہماری شریعت اسلامیہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ آج ہمارے سماج کا تصور یہ ہوتا ہے کہ عبادت، ہم نے عبادت کو چند چیزوں میں محصور کر دیا ہے۔ ہمارے سماج کا تصور یہ ہوتا ہے کہ عبادت روزے کا نام ہے، عبادت نمازوں کا نام ہے، عبادت حج کا نام ہے، عبادت زکوٰۃ کا نام ہے، یعنی جو بنیادی مسائل، بنیادی عبادات ہوتی ہیں انہی کو ہم انہی میں محصور کر دیتے ہیں۔ جبکہ میرے دینی بھائیوں، صحیح قول کے مطابق عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہماری دعائیں یہ عبادت ہوتی ہے، ہماری نذر و نیاز یہ عبادت ہوتی ہے، ہمارے رکوع اور سجود یہ عبادت ہوا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہماری قربانیاں یہ عبادت ہوتی ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ الوہیت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم تمام عبادات کو، وہ عبادات جو اللہ کے لیے مختص ہیں، ان عبادات کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، غیر اللہ کو نہ پھیرے۔ آج ہمارے سماج کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بعض عبادت کو ہم غیر اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، جیسے دعاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، توکل کا مسئلہ ہوتا ہے، نذر و نیاز کا مسئلہ ہوتا ہے، ذبیحوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان عبادات، اہم عبادات میں سے ہم بعض عبادتوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ڈالتا ہے، ہم دعاؤں کو دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ہم اپنی قربانیوں کو، اپنی نذر و نیاز کو ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نذر و نیاز مانتے ہیں، دوسروں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ توحید الوہیت کے خلاف ہے، اور صرف خلاف نہیں ہے، آپ توحید موحد سے آپ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور شرک اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے عظیم جرم ہے، سب سے عظیم جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس واعظ کو، اس وصیت کو، اس نصیحت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کوٹ کیا ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور ان کی نصیحت یہ تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا۔ اللہ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے مختص رکھنا، دعاؤں کو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، ہماری پیشانی صرف اللہ کے لیے جھکنی چاہیے، ہمارے سجود، ہمارے رکوع، ہمارے قیام سب کے سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ توحید ہے، اور یقین مانیے یہی وجہ ہے توحید اتنا اہم ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام ہی کتاب التوحید رکھ دیا۔ تو توحید یہ معنی ہوتا ہے کہ اپنی اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں۔ اور تیسرا نقطہ ہوتا ہے اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے نام ہیں، بہترین نام ہیں، بہترین صفات ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو اللہ رب العالمین کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جن کا ذکر حدیث نصوص کے اندر موجود ہے۔
قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. ہم اللہ رب العالمین کو اسی نام سے پکار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے. آج ہم اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے دوسروں سے وسیلہ طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے آپ وسیلہ طلب کیجئے. اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے آپ دعائیں مانگیے. آپ اس طرح سے دعائیں کیجئے اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, مجیب ہے, اس لیے تو میری دعا کو قبول فرما. اے اللہ تو غفور ہے, اس لیے تو مجھے بخش دے. اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے, اس لیے تو مجھ پر رحم فرما. تو یہ توحید کا معنی ہوتا ہے. گویا کہ توحید یہ تین چیزوں کو شامل ہوتی ہے. توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا, اسی کا نام توحید ہے. لیکن میرے دینی بھائیوں, بیچ والا جو نقطہ ہے توحید الوہیت یعنی عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا, یہ اتنا اہم ہے کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب مطلق طور پر توحید بولا جائے تو اس سے مراد توحید الوہیت ہی ہوتا ہے. مطلق طور پر جب بولا جاتا ہے تو ایسی صورت میں علماء کے یہاں, علماء کے نزدیک توحید جب مطلق طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد توحید الوہیت ہی ہوتا ہے. اور توحید الوہیت ہی کا اعتبار کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام کتاب التوحید رکھا. اور یہ توحید, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ توحید کی تحقیق کے لیے, توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق ایک مقصد ہے. آج بہت سارے لوگ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں کہ ہم دنیا بنانے کے لیے آئے ہیں, آل اولاد کی کثرت مل جائے ہمارے لیے, ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کی قسم قرآن کریم نے آپ کی مقصد کو بتلایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کی تخلیق, آپ کی پیدائش, انس و جن کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, اور انسان کی کامیابی کی راز اسی توحید میں مضمر ہے. اگر آپ موحد ہو کر کے آپ کی روح پرواز کرتی ہے تو یقین مانیے اگر آپ کی دل میں ذرہ برابر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ باقی رہا, آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثقال ذرۃ کہا ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید آپ کے دل میں باقی رہا تب بھی آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش کریں گے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, توحید یہ اساس ہے اور اسی کلمے کی تحقیق کے لیے انبیاء اور رسول کی بعثت ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کو اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ وہ اپنے قوم کو ایک رب کی عبادت کے لیے بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو متنبہ کریں. اسی مشن کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء رسول کو بھیجا ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں, توحید یہ اساس ہے. ہماری کامیابی اسی توحید میں ہے. سب سے کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو توحید کی حفاظت کر لے جائے. انشاءاللہ تعالی یہ پورا مہینہ انشاءاللہ تعالی یہ دروس علمیہ کا سلسلہ چلتا رہے گا اور توحید ہی کے حوالے سے توحید کی مخالفت کیا ہے, توحید کے تقاضے کیا ہیں, انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے یہ روزانہ آپ انشاءاللہ تعالی درس سنتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین تو ہم سب کے صوم و صلات کو قبول فرما. اللہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دے سکیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی کل اسی وقت 12:30 بجے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے میں رخصت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دوں کہ دروس رمضانیہ کے لیے, رمضان کے متعلق درس کے لیے میرا درس انشاءاللہ تعالی 1:30 بجے سے شروع ہوگا. اذان ہو چکی ہے, آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. انشاءاللہ تعالی جماعت ختم ہونے کے بعد 1:30 بجے رمضان کے متعلق انشاءاللہ تعالی دروس کا سلسلہ یہ بھی روزانہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے دروس سے, علمی دروس سے اور عام دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.